يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. انتہائی قابل صد احترام مشفق و مہربان مخدومی و مخدوم زمانہ جناب حضرت سلطان آغا صاحب دامت برکاتہم العالیہ بشمول حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم جملہ سادات کرام مشائخ اعظام مسلمانان امت، آپ سب کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلطان آغا صاحب اور حضرت علامہ صاحب کی توجہ میری طرف متوجہ رہے تو آپ کے سامنے میں چند مختصراً گزارشات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، پیران پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مبارک تعارف ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت سیدہ امت الخیر رضی اللہ تعالی عنہا۔ والد محترم کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش یکم رمضان المبارک بروز جمعہ 470 ہجری جیلان ایران میں ہوئی، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ تاریخ تھی 11 ربیع الثانی 561 ہجری بمقام بغداد شریف۔ آپ نے حصول علم، یہ مختصر تعارف کرتا ہوں، آپ ذرا انتہائی غور سے سماعت فرمائیے۔ آپ نے جب حصول علم بغداد شریف سے کیا تو حضرت علامہ تشریف فرمائے، الحمدللہ ہم سے علم میں اور تجربے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ بغداد فصحاء و بلغاء کا شہر ہے، فصحاء و بلغاء کا شہر تھا اور اب بھی ہے۔ تو جب حضرت پیران پیر سے رحمۃ اللہ علیہ حصول علم سے فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ پیران پیر صاحب نے حضور آقائے نامدار تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زیارت کی۔ تو حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر، آپ لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرنا شروع کرو۔ تو حضرت نے فرمایا، عرض کیا، حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میں جیلان کا اجمی ہوں اور بغداد فصحاء و بلغاء کا شہر ہے۔ ان نامی گرامی فصحاء بلغاء کے آگے مجھ جیسا اجمی شخص کیا وعظ و نصیحت کرے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا منہ کھولو۔ تو حضور فخر موجودات نے اپنا انوارات سے بھرپور مبارک لعاب دہن پیرانی پیر صاحب کے مبارک منہ میں 7 مرتبہ ڈالا، اور پھر مولائے کائنات
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور فخر موجودات نے حکماً فرمایا کہ آپ بھی ڈالیے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور کے ادب اور احترام میں اپنا مبارک لعاب 6 مرتبہ ڈالا۔ یہ حضرت علامہ تشریف فرما ہے۔ درس نظامی میں علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی، ان کی کتابیں سب سے مغلق ترین کتابیں ہیں، اور ان کی طالب علمی کا واقعہ یہ ہے کہ وہ زمانے طالب علمی میں انتہائی کن ذہن تھے علامہ تفتزانی، تو لیکن مطالعے کا ذوق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں انہیں کسی نے کہا، وہ خواب دیکھ رہے کہ خواب میں بھی وہ مطالعہ کر رہے کتاب کا، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے، تو علامہ تفتزانی نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑیے، میں مطالعہ کرتا ہوں، یہ خواب میں ہے۔ پھر کہا کہ آپ کو کوئی بلا رہے، وہ کہتے میں مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو تیسری مرتبہ اس بلانے والے نے کہا کہ آپ کو حضور رسالت مآب یاد فرما رہے ہیں، تو علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی نے کتاب چھوڑی اور بھاگم بھاگ بارگاہ رسالت مآب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ حضور کے عظیم الشان تخت پر جلوہ فرما ہے۔ یہ تفتزانی صاحب حضور کے قدمین شریفین میں بیٹھ گئے، تو حضور نے فرمایا کہ تفتزانی میں تمہیں بلا رہا ہوں اور تم نہیں آ رہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ سرکار مجھے تو یہ معلومات نہیں تھی کہ آپ مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تفتزانی تمہیں کیا کچھ مطالبہ ہے، کچھ مانگو مجھ سے۔ تو تفتزانی نے عرض کیا کہ سرکار مجھے علم کا بہت ذوق ہے، لیکن میں ذہناً کن ذہن ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ حضور نے صرف ایک مرتبہ اپنا مبارک لعاب دہن تفتزانی کے منہ میں ڈالا، اس کا ثمر یہ نکلا کہ پوری روئی زمین پر درس نظامی میں سب سے مغلق ترین کتابیں، جس کو سمجھنا ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے، وہ علامہ تفتزانی کی ہوئی۔ تو ایک مرتبہ اپنا مبارک لعاب ڈالنے کا نتیجہ جب یہ نکلتا ہے تو 7 مرتبہ نبوت کا وہ نورانی مبارک لعاب دہن جس مبارک منہ میں ڈالا جائے اس کی تاثیر کیا ہوگی۔ تو بات یہ واقعات علامہ صاحب کے علم میں ہے۔ ایک مشہور کتاب ہے بغدادی کے ایک عالم نے لکھی، اس عالم کا نام بھی عبد القادر ہے، اس کا نام ہے الیواقیت والجواہر بترجمۃ الشیخ عبد القادر، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ تو حضرت پیرانی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور اپنے ایک چھوٹے بچے کو حضرت کے سپرد کیا کہ حضرت یہ میں آپ کے سپرد کرتی ہوں، اس کی جسمانی اور روحانی تربیت آپ کیجیے۔ تو تربیت آپ سب لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ جو عورت گلے میں زیور پہنتی ہے وہ ابتدائی خلقت کے اعتبار سے اتنا حسین و جمیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پہاڑ میں سے کوریدنا پڑتا ہے، سونار اس کو تیزاب میں غوطے دیتا ہے، اس کو آگ میں جلاتا ہے، اس کو اپنے وہ مخصوص اوزار سے مارتا ہے، اتنی سب رگڑائیوں کے بعد کہیں جا کر وہ اپنا حسن و جمال دکھاتا ہے۔ تو پیرانی پیر سے رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کی تربیت کرتے ہوئے اس پر مختلف قسم کے مجاہدے کروا رہے تھے، مختلف قسم کے۔ تو ایک مرتبہ وہ عورت اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی، وہ بیٹا بیچارہ ہماری طرح لاغر ہو چکا تھا، کمزور۔ تو پیرانی پیر سے کو کہنے لگی وہ عورت کہ آپ نے میرے بچے کو کیا اتنا کمزور کر دیا۔ خود تو ماشاءاللہ اس وقت پیرانی پیر سے رحمۃ اللہ علیہ پولاؤ کھا رہے تھے، خود تو آپ ماشاءاللہ پولاؤ کھا رہے ہیں اور میرا بچہ اتنا لاغر ہو رہا ہے۔ تو حضرت اپنی وہ کرامت الاولیاء حق حضرت علامہ تشریف فرمائے شرح قائد اہل سنت، تمام اہل سنت کے مسلمات میں سے ہے عقائد کے حوالے سے، اس میں یہ بات تحریر ہے کہ اولیاء کی کرامت بالکل برحق ہے۔ تو پیرانی پیر سے رحمۃ اللہ علیہ نے بطور کرامت اس پولاؤ میں جو مرغی پکی تھی اس کو حکماً فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو گئی۔
تو حضرت نے فرمایا جب تمہارا بیٹا اس درجے کو پہنچے انشاءاللہ تو پھر وہ بھی زردے اور پولاؤ کھائے گا۔ تو یہ پیرانی پیر سے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، میں نے آیات مبارکہ جو تلاوت کی، غرضی بات یہ سب تمہید اس کے لیے۔ آیات مبارکہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ پیرانی پیر سے رحمۃ اللہ علیہ جس وقت طالب علمی میں تھے تو کئی وقت فاقہ کشی رہتی تھی، کئی وقت۔ ان کے والد محترم نے جیلان سے ان کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھجوایا۔ ایک آدمی اب بغداد جا رہے کہ یار ادھر میرا برخوردار بھی پڑھ رہا ہے، یہ ہدیہ آپ ان کے سپرد کیجیے۔ تو اس آدمی کے ہاتھ کچھ ہدیہ بھجوایا کہ میرا برخوردار بغداد میں پڑھ رہا ہے، آپ یہ ہدیہ ان کے سپرد کیجیے۔ اب وہ آدمی آیا، بہت تلاش بسیار کے بعد ان کو حضرت نہیں ملے۔ اتفاق وہ حضرت کو پہچانتے نہیں تھے، اتفاقاً ایک مسجد میں حضرت بھی ہیں اور یہ آدمی بھی تلاش بسیار کے بعد تھک ہار کر انہی پیسوں سے جو ان کے والد محترم نے بھجوائے تھے اپنے لیے کچھ کھانا خریدا۔ اب پیرانی پیر سے رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو حضرت نے فرمایا کہ مادرزاد ولی تھے اور غوث زمانہ تھے، ان کا تو اللہ کے ساتھ ربط تھا۔ اللہ کے ساتھ ربط اسی کا ہو سکتا ہے جس کی خلق خدا پر طمع کی نظر نہ ہو۔ تو انہوں نے پیرانی پیر سے مسجد میں اب طالب علمی میں ہے، اب یہ آدمی پیرانی پیر سے کے پیسوں سے کھانا خرید کر اب مسجد میں بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ تو پیرانی پیر سے کو بلائے کہ تم طالب علم ہو، آؤ میرے ساتھ کھاؤ۔ اسے کہا نہیں میں تو نہیں کھاتا، اب پیسے پیرانی پیر سے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا تم کہاں ہے کہ وہ تعارف ہو، میں جیلان کا، وہ بھی جیلان کا ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں آپس میں بیٹھے، جیلان یار میں ادھر آئے ہوں بغداد ایک لڑکے کی تلاش میں۔ اب وہ لڑکا ہے، اس کے والد صاحب نے مجھے پیسے دیا۔ اللہ کا والد صاحب کون ہے؟ ان کا تو مبارک نام یہ ہے۔ اب حضرت نے یہ تو میرے والد صاحب ہیں۔ اچھا آپ جو لڑکے کے تلاش میں ہو تو میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ چلو خدا تعالیٰ سے میں پہلے معافی مانگتا ہوں، پھر آپ سے مانگتا ہوں، جو ہدیہ آپ کے والد محترم نے بھجوایا تھا یہ کھانا میں اسی پیسوں سے لے کر کھا رہا ہوں۔ تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خدا کے اولیاء وہ ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بخاری شریف میں حضرت مفتی صاحب و علامہ صاحب تشریف فرمائے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مہمان آیا، اب مسافر ہے، حضور نے ازواج مطہرات سب کے گھر پیغام بھجوایا، کہیں پر بھی کچھ کھانا نہیں تھا۔ آپ دیکھیے، اچھا فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات کے مبارک گھر کے حالات یہ ہیں، اور ہم میں الحمدللہ ہم سب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر فاقہ ہو، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ اولیاء کے نام کے محافل اسی لیے منعقد ہوتے ہیں کہ ہم سب اولیاء کے حالات سے آگاہ ہو جائیں، اولیاء کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اولیاء کے رنگ میں ہم اپنے آپ کو رنگین کریں، یہ مقصد اصلی ہے ان محافل کا۔ تو حضور نے کہا کہ کون اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ اب یہ انصاری صحابی ہیں، میں نے کہا سرکار آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ انصاری اپنے گھر آیا، اپنی زوجہ محترموں کو کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو زوجہ نے کہا کہ اتنا ہے کہ جو ہمارے بچوں کا ہو سکے، میرا اور تمہارا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انصاری نے کہا کہ یہ حضور کا مہمان ہے، بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو، اور جس وقت کھانا آ جائے تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اور ہم ویسے ہی مہمان کے سامنے تاریکی ہو جائے گی، منہ ہلائیں گے گویا کہ ہم بھی کھا رہے، تو وہ جو جتنا کھانا ہے یہ مہمان اس سے شکمسیر ہو جائے گا۔ اب تمام رات یہ واقعہ ہوا، اللہ تو یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں جی، اللہ تو اللہ ہے، اللہ ایک لاجواب شاہکار ذات ہے۔ علامہ نے آپ کو کہا کہ جو خدا کی رضا کے لیے
معمولی چیز قربان کرتا ہے تو خدا اس کے عوض میں اس کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ تو خدا نے صبح یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک بنیادی بات میں آپ سب کو گوش گزار کرتا ہوں اور حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ حضرت پیرانی پیر سے رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں سر الاسرار میں، آپ سب پہلے کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، ذرا پھر کہیے الحمدللہ، الحمدللہ کہ ہم سب پیرانی پیر سے رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس شخص کی بات تو آپ چھوڑیے، اس کی گلی کا کتا بھی خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس شخص کی گلی کا کتا بھی خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے ولی کا گفت ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، یہ اللہ کے ولی کا گفت ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ جو شخص خدا کی معرفت اور محبت میں مستغرق ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ تمام کائنات کو اس کے آگے مسخر و تابع کرتا ہوں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو، حضور فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہم سب سے پہلے جناب مخدومی و مخدوم زمانہ حضرت سلطان آغا سے دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس مبارک نورانی محفل کا انعقاد فرمایا۔ اس کے بعد ہم جیسے گناہگاروں کو دعوت شرکت کا حکم کیا۔ اللہ آپ کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہم سب کے سروں پر دادیر قائم دائم رکھے، اور اس کے بعد ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ اسی طرح اولیاء کرام کے دامن سے ہم سب کو وابستہ رکھے۔ اولیاء کا سبق کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت، حضور کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، یہ اولیاء کی تعلیمات کا لب لباب ہے۔ اب روئی زمین پر کوئی بھی شخص کسی مسلک والا ان تعلیمات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، حضور کی اطاعت کریں اور خلق خدا کے ساتھ محبت کے ساتھ خدمت کریں۔ اللہ ان تعلیمات اولیاء پر ہم سب کو کاربند رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے۔ ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔